آج کا ہمارا عنوان ہے ابلاغ عامہ۔ ابلاغ عامہ جس کو ہم انگلش میں ماس کمیونیکیشن کہتے ہیں، آج ہم وہ پڑھیں گے۔ ماس کمیونیکیشن کے لیے اردو میں عام طور سے جو اصطلاح رائج ہے، ایک عوامی ترسیل اور دوسرا ابلاغ عامہ۔ ذاتی شخصی کے مقابلے میں جب پیغام بیک وقت زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہو تو اسے عوامی ترسیل کہتے ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیں، زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا رہا تو اس کو عوامی ترسیل کہتے ہیں، اور جس چینل کے ذریعے پیغام ارسال کیا جاتا ہے اسے عوامی ذرائع ابلاغ یا ماس میڈیا کہا جاتا ہے۔ عوامی ترسیل اور عوامی ذرائع ابلاغ عام طور سے ایک ہی سمجھے جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ عوامی ترسیل میں عوام کے ترسیل کے طریقہ کار پر بحث کی جاتی ہے، اور اس ترسیل کے جن ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے عوامی ذرائع ابلاغ کہا جاتا ہے۔ مطلب جو چیز کہا جا رہی ہے، دوسرے لوگوں تک بات پہنچائی جا رہی ہے، وہ ترسیل ہے، عوامی ترسیل ہے۔ لیکن جن چیزوں کا، جن ذرائع کا استعمال کر کے بات پہنچائی جا رہی ہے تو وہ ذرائع کو عوامی ذرائع ابلاغ کہا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے ہم ڈاکٹر شاہد حسین ابلاغیات ان کے کتاب میں اس میں کہتے ہیں کہ عوامی ترسیل کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عوامی ترسیل کے ذریعے اطلاعات، خیالات، تجربات، فکر و نظریات، علوم و فنون، تفریحی مواد، حالات حاضرہ، عوامی مسائل اور دیگر بہت سی چیزیں ایک بہت بڑے اور مختلف نوع انسانی گروہ تک بیک وقت کسی ایسے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے جو اسی کے لیے اختراع کیا گیا ہے۔ انورٹیز کامس کلوز، یعنی اقتباس یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ شاہد حسین نے اپنی کتاب جو ہے ابلاغیات، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اور کیا کہتے ہیں، اس تعریف کی اگر ہم تھوڑی سی اس کا تجزیہ اگر ہم کرتے ہیں تو تجزیہ کرنے پر ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پیغام عوام الناس تک پہنچانے کے لیے جس وسیلے کا سہارا لیا جاتا ہے اسی کے لیے بنایا گیا ہو تاکہ عوام تک پیغام دہی کا کام کر سکے، وہ عوامی ترسیل کہلائے گا۔ عوامی ترسیل کے مختلف ذرائع ہیں، مثلا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا۔ مطلب تعریف میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو خاص ذریعہ یا ذرائع پیغام پہنچانے کے لیے ہی بنایا گیا ہے، جس کی ایجاد صرف اور صرف اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہی بنایا گیا ہے، ایسے ذرائع کا استعمال جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ وہ عوامی ذرائع ابلاغ کہا جائے گا، جو عوامی ترسیل کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف اسی طریقے کے ابلاغ کے لیے ہی بنایا گیا ہے؟ تو اس کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک وہ ہے پرنٹ میڈیا، پرنٹ مطلب جو پرنٹ ہوتا ہے، جو چھاپا جاتا ہے، اور دوسرا ہے الیکٹرانک میڈیا، مطلب جو الیکٹرانک چیزیں بنائی گئی ہے، جو خاص اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ عوام میں ترسیل کے مختلف ذرائع ہیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں، پہلے میں اخبارات، میگزین، ڈائجسٹ، پمفلیٹ اور کتابوں وغیرہ ہے، تو دوسرے ذرائع میں ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے، فلم ہے اور انٹرنیٹ کا شمار ہوتا ہے۔ پرنٹ میڈیا میں یہ تمام چیزیں آئے گی۔ کون کون سی چیزیں پرنٹ ہوتی ہے؟ تو اخبارات ہے، میگزینس ہے، ڈائجسٹ ہے، پمفلیٹ ہے، اور مختلف کتابیں جو ہے یہ سب میں آ جائے گی، پرنٹ میڈیا میں آئے گی۔ اور الیکٹرانک میڈیا میں ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے، فلم ہے اور انٹرنیٹ وغیرہ ہے۔ ٹیپ ریکارڈ وغیرہ تو اس بار فی الحال اس میں نہیں ہے کہ نئے زمانے کی مناسبت سے ایسے
موبائل آ چکے ہیں اور ایسے ذرائع آ چکے ہیں کہ ٹیپ ریکارڈ وغیرہ کی زیادہ ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان ذرائع میں کہ عوام تک ان ذرائع کو پہنچایا جاتا ہے، اور اس کو پہنچانے کے لیے بڑے بڑے ادارے یا تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے جو تکنیکی چیزوں یا الیکٹرانک ڈیوائسز کی مدد سے پیغام رسانی کا کام کرے۔ اگر ہم عوامی ترسیل کی تعریف پر غور کریں تو یہ بالکل صاف ہو جائے گا کہ یہ ترسیل شخصی ترسیل سے بالکل معروف ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم تفصیلی اگر دیکھتے ہیں کہ ابلاغ عامہ کے کون کون سے ذرائع ہیں اور اس پہ کون کون سی باتیں آتی ہیں، تو ہم تھوڑا یہاں پر تھوڑا تفصیل کے ساتھ یہاں پر ہم اس کا مشاہدہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے یا کس طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے ابلاغ عامہ اسے یعنی کمیونیکیشن جو ہوتا ہے، ابلاغ جو ہوتا ہے، ابلاغ کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ کمیونیکیشن سے مراد بھیجنا، پہنچانا یا پھیلانا ہے۔ صرف ہم اگر کمیونیکیشن کی بات کی جائے یعنی جس کو ہم اردو میں ابلاغ کہتے ہیں، تو اس کا صرف پہلا مقصد کیا ہے؟ اگر لغوی میننگ دیکھا جائے تو یہی آتا ہے کہ بھیجنا یا پہنچانا یا پھیلانا۔ ابلاغ عامہ ابلاغ ہی کی ایک قسم ہے جس سے وسیع پیمانے پر ابلاغ کرنے کے معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ لوگوں کی اگر لاکھوں کی تعداد یا محدود تعداد ہو تو بغیر کسی ذریعے یا بالواسطہ کے ذریعے ابلاغ ممکن ہے، مگر جب ایک بہت بڑے ہجوم سے یا لاکھوں کی تعداد میں افراد سے ابلاغ کرنا ہو تو اس کے لیے جو ذریعہ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم انگریزی میں میڈیم کہتے ہیں۔ ابلاغ عام کے چونکہ متنوع ذرائع ہے اس لیے ان ذرائع کے لیے میڈیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم ذرائع ابلاغ عام کو اور دو مختلف میڈیا میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس کو خاص کر کہا گیا ہے کہ دو مختلف الگ الگ اور میڈیا اس کو کہا جاتا ہے، یعنی بہت سارے لاکھوں لوگوں کو بھائی ایک دو ایسے کچھ رہے تو ہم ان کو پرسنلی کوئی چیز سے پیغام پہنچا دے سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، فون کر کے بھی ہم بتا دے سکتے ہیں یا کوئی میسج کر کے بھی بتا دے سکتے ہیں پرسنل چیزیں سنیں۔ لیکن جب کہا جا رہا ہے کہ میڈیا، جب لاکھوں لوگوں کو ہم بات کرتے ہیں یا کوئی پیغام یا ابلاغ کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ ایسے ڈیوائس کا استعمال کرنا پڑتا ہے کہ ان تک وہ بات پہنچے۔ تو یہ یہاں پر جو بات آتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ میڈیا کہلاتا ہے۔ اور میڈیا کے دو قسم ہیں، ایک جو ہے وہ پرنٹ میڈیا ہے اور دوسرا ہے الیکٹرانک میڈیا۔ اب اس کو ہم تفصیل سے دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں اس کی پہلی قسم یعنی مطبوعہ صحافت یعنی پرنٹ میڈیا۔ پرنٹ میڈیا میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اگر ہم میڈیا کی بات کرے جائے یا صحافت کی بات کی جائے تو یاد رکھیے کہ صحافت کا ماخذ صحیفہ ہے، تو اس طرح ہر لکھی ہوئی چیز صحافت کے دائرے میں آتی ہے، مگر ماہرین کے صحافت کے مطابق مطبوعہ صحافت سے مراد ایسے صحیفے ہیں جو باقاعدگی سے مختلف وقفوں کے بعد شائع ہوتے ہیں۔ اس طرح پوسٹرز اور پمپلیٹ مطبوعہ صحافت میں نہیں آتے۔ اس بحث سے قطع نظر یہاں ہم مطبوعہ صحافت کی مختلف اقسام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھیے کون کون سے ہیں مختلف چیزیں، تو یہاں پر پہلی بات آتی ہے وہ روزنامے یعنی اخبارات۔ صحافت کی جہاں بات آ جاتی ہے تو وہاں پر اخبارات کا نام آنا ضروری ہے۔ اب اخبارات جو ہے وہ کتنے الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، کوئی دن میں ایک بار نکلتا ہے، کوئی ہفتے میں ایک بار نکلتا ہے، کوئی 15 دن میں کوئی نکلتا ہے، کوئی مہینے میں ایک آدھ بار ہوتا ہے، اور کوئی 3 مہینے میں ایک بار آتا ہے، اور کوئی 6 مہینے میں، اور کوئی سال آتا ہے۔ یعنی الگ الگ طریقے سے یہ چیزیں مطبوعہ ہوتی ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مطبوعہ کے بارے میں، جو روزنامہ جو شائع ہوتے ہیں۔ روزنامہ آج کے ترقی یافتہ دور میں ابلاغ عام کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اخبار بینی کا جذبہ لوگوں میں اس قدر ہے کہ جو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ دوسروں سے مانگ کر یا لائبریری میں جا کر اخبار پڑھتے ہیں۔ ان پڑھ لوگ بھی اخباری خبروں میں دلچسپی لیتے ہیں کیونکہ ذرائع ابلاغ کی ترقی کی بدولت
دنیا بھر کی اہم خبریں بہت جلد تک ہم تک پہنچ جاتی ہیں اور ہم ان کا انتخاب ان روزناموں میں پڑھتے ہیں۔ یہ روزنامے عوامی تفریح، اطلاعات و معلومات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے ہیں، رائے عامہ کی تشکیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس طرح معاشرتی ترقی اور معاشرتی فلاح و بہبود اخبارات کے پیش نظر رہتی ہے۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ اخبار معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے تو بھیجا نہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ یہ روزنامے جو ہوتے ہیں، اخبارات آتے ہیں، تو اس میں تفصیلی تمام معلومات ہوتی ہے، نئے جو ابھی تازہ ابھی جو واقعات ہوئے ہیں اس کا ذکر ہمیں اس میں یہاں پر مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کی جائے تو اور دوسرے کون سے ہیں، جیسا روزنامے ہمیں پتہ ہے اگر ہم الگ الگ تعلقات سے رکھتے ہیں تو عوامی یا مقامی جگہوں پر اس طریقے کی چیزیں موجود ہے، یعنی اخبارات شائع ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہے اس میں کون کون سے ہیں تو